الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد میرے بھائیو، آج 17ویں پارے کی کچھ آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس پارے میں 2 سورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء کا آخری حصہ ہی اس میں ہے، البتہ سورہ حج اس میں پوری موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون 18ویں پارے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا آغاز ہی قیامت کے تعلق سے خبر دیتے ہوئے کیا ہے، لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا ہے۔ اس حساب کے دن جس دن ہم سب اس کی بارگاہ میں اکٹھا کیے جائیں گے، وہ حساب کا دن جس دن ہم سب جمع کیے جائیں گے، ہم سب اکٹھا کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دن تمہارے لیے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور تمہاری غفلت کا یہ حال ہے کہ تم غفلتوں میں پڑھ کر اعراض کیے جا رہے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تمہارے لیے تمہارا حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو اور اعراض کیے ہوئے ہو۔ دنیا کی زینتوں میں تم گم نظر آتے ہو اور آخرت کے تقاضوں سے بے خبر نظر آتے ہو۔ مالک الملک رب ذوالجلال ہم پر کتنا مہربان ہے، ہمیں اس دن سے آگاہ کر رہا ہے، اس دن سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے او میرے بندو، تمہارے لیے تمہارا حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے حساب سے مراد موت کو بھی لیا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہاں قیامت کا دن مراد ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن مراد ہو یا پھر ہماری موت مراد ہو، یہ دونوں ہم سے دھیرے دھیرے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارا حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے، جس دن تمہیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو، ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، سب کچھ حساب ہوگا اور رب کی طرف سے ایک ایک عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہماری بے حسی کا دوسری جگہ نقشہ کھینچتا ہے، انہم یرونہ بعیدا، وہ اس قیامت کو بڑی ہی دور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ اس قیامت کو تو ہم قریب سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، لوگ اپنی موت سے اس طرح غافل ہیں کہ موت کو بھی وہ دور سمجھ رہے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ وہ حساب کا دن تو بڑا ہی قریب ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ میرے بندے اس دن کے منتظر ہیں، إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے۔ جب قیامت آئے گی کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی، ہم میں سے ہر شخص اپنے روزمرہ کے کاموں میں اسی طرح مشغول ہوگا، اسی طرح مصروف ہوگا، ہم میں سے ہر ایک شخص، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ قیامت تو اچانک آ جائے گی۔ اللہ اسی قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، او میرے بندو کیا تم اس قیامت کے انتظار میں ہو جو قیامت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اپنے انداز میں یہاں پھر سے ریپیٹ کر رہا، بیان کر رہا ہے
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے تو ان کا حساب و کتاب دھیرے دھیرے قریب ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی یہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ دنیا کی زینتوں میں گم نظر آتے ہیں، پھر بھی یہ آخرت کے تقاضوں سے بے خبر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں فرما رہا ہے جس کی نظیر آج تک دنیا لانے سے قاصر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، یہ تو ایسی کتاب ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا بھی ذکر کیا ہے، ہم نے اس کتاب میں تمہیں بھی مینشن کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کتاباً فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو اس کتاب میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اس کتاب میں، جو ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں ہم نے تمہارا بھی ذکر کر دیا ہے، ہر ایک کا ذکر اس کتاب پاک کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ کبھی کھولنے کی اللہ توفیق دے ہمیں، ہم تلاش کریں اپنے آپ کو کہ قرآن میں ہمارا مینشن کہاں کیا گیا ہے، ہمارا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے۔ وہ لوگوں، حضرت احنف بن قیس ایک تابعی ہیں، وہ اپنا تعارف قرآن میں ڈھونڈنے کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں وہ قرآن اٹھا لیتے ہیں اور اپنا ذکر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پہلی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے صفات بیان کی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیکوکار بندے تو وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب صبح ہونے والی ہوتی ہے، جب رات کا آخر حصہ بچتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، میرے مومن بندے راتوں کو اٹھ کر میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے، التجائیں کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اور اے میرے پروردگار اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ نہ کیا، ولنکونن من الخاسرین، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب کے نیکوکار بندے جب دنیا سو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے رب سے استغفار پڑھتے ہیں۔ ہم تو رمضان المبارک کے مقدس مہینہ پانے کے بعد بھی اس مقدس مہینے میں بھی استغفار ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بہت سارے لوگوں کو ابھی تک توفیق نہیں ملی۔ اور میرے بھائیوں، اس مہینے کو غنیمت جانو اور نیک بندوں کے جو اوصاف اللہ نے قرآن میں بتائے وہ اوصاف اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری بقیہ زندگی میں بھی یہ صفت ڈال دے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ راتوں کو اٹھ کر رب سے یہی کہتے ہیں، اے میرے پروردگار تو ہم سے عذاب جہنم ٹال دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ وہ لوگوں، جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا جو ہمارے جسموں سے چمٹ جانے والا ہوگا، لیکن رب کے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ کر التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ عذاب جہنم مجھ سے دور کر دے، ان عذابها کان غراما۔ اور اللہ آگے بیان کر رہا ہے، اور احنف بن قیس اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور نیکوکار بندوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے مالوں میں غربا و مساکین کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کو اپنی بپوتی نہیں سمجھتے، بلکہ اس مال میں غریبوں کا بھی حق سمجھتے ہیں، مسکینوں کا بھی حق سمجھتے ہیں، قرابت داروں کا بھی حق سمجھتے ہیں، پڑوسیوں، بیواؤں اور یتیموں کا بھی حق سمجھتے ہیں، اسی لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اسی لیے اپنے مال کی وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اتنا تو میں نیک نہیں ہوں،
یہ ساری صفات تو میرے اندر نہیں ہے۔ اے اللہ میرا ذکر تو مجھے نہیں ملا، میرا نام تو قرآن میں نہیں ملا، اے اللہ کہاں پر تو نے مجھے ذکر کیا ہے، کہاں میرا بیان ہے؟ اسی طرح سورہ سجدہ کی یہ آیت کریمہ اٹھاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رب کے نیکوکار بندے تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے پہلو تو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، اس کے عذاب کے ڈر سے پکارتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید لیے ہوئے پکارتے ہیں۔ جہاں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہیں اپنے رب پر امید بھی رکھتے ہیں، بھروسہ بھی رکھتے ہیں، وہ رب کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوتے ہیں۔ خوفا وطمعا، جہاں اللہ کا ڈر ہے وہیں پر جنت کی حرص و طمع بھی ہے، جنت کی پانے کی طلب میں، اور جہنم سے بچنے کی غرض سے وہ اپنے رب کو راتوں کو پکار رہے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں تو ایسا بھی نہیں ہوں، اے اللہ یہ صفت میرے اندر تو نہیں ہے، اے اللہ میرا ذکر کہاں ہے؟ پھر آیت کریمہ پڑھتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ میرے نیکوکار بندے، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے وہ خوشحالی میں تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں، جب ان کے سامنے تنگ دستی ہوتی ہے، جب ان کی غربت ہوتی ہے، جب وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اگر خرچ کیے تو زیادہ سے زیادہ خوشحالی ملی، نعمت ملی تب۔ لیکن میرے بھائیوں سب سے زیادہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنی تنگ دامانی میں خرچ کرے، اپنی تنگ دستی میں خرچ کرے، غریب ہونے کے باوجود بھی خرچ کرے، مالوں کی کمی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں نکالے۔ یہ ہوتی ہے کمال کی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے ينفقون فی السراء والضراء، وہ اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، وہ اچھی حالت میں جہاں خرچ کرتے ہیں وہیں پر مصیبت کے وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں غصہ آ جائے تو ایک دوسرے پر آستین چڑھا لیتے ہیں، آ جا میں دیکھ لیتا ہوں، آؤ بہت بڑا پہلوان بن گیا تو، بہت بڑا سردار بن گیا، یہاں گنڈا گردی تو دکھا رہا ہے، ہم بھی آستین چڑھا لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، مومن بندوں کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے، وہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ بھی غصہ نہیں کرتے بلکہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، جو غصہ کنٹرول کر لے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہے۔ پچھاڑ دینا یہ تو طاقت کے بلبوتے پر ہوتا ہے، آدمی جتنا طاقتور ہوگا اتنی کشتی کر لے گا، اتنی لڑائی کر لے گا، لیکن غصہ پی جانا یہ سب کے بس میں نہیں ہے، یہ سب کا روگ نہیں ہے۔ لیکن مومن بندے اس صفات کے حامل ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، وہ غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کچھ اس طرح الجھا کر کے سوال پوچھتے ہیں، کون سی چیز ہے جو حرام ہے مگر پینا ثواب ہے؟ یہی غصہ ہے۔ غصہ کرنا حرام ہے لیکن غصہ پی جانا یہ ثواب کا کام ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے۔ دوسری صلاحیت وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، آج ہماری دشمنیاں سالوں سے چلی آ رہی ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے منہ پھلائے ہوئے، سالوں بیت گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن یہ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، یہ لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے نیکوکار بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرا ذکر تو مجھے نہیں ملا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک آیت کریمہ اور جا کر کے پڑھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، میرے نیکوکار بندے تو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جس کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی پر غصہ آ جائے، کسی پر بھڑک جائے تو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ درگزر کر دیتے ہیں، وہ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔
اللہ یہاں بھی میرا ذکر نہیں ملا۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یستکبرون، وہ تو گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، وہ تو تکبر کرتے ہیں، وہ تو اہنکاری ہو جاتے ہیں۔ یستکبرون ویقولون، اور کہنے لگتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے پر ہم اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے تو مکہ والے کیا جواب دیتے تھے؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے پر ہم اپنے معبودوں سے دامن چھڑا لیں گے، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ او لوگوں، سوچ کر تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی، آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی جب اللہ کی دعوت آپ پیش کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو ساحر و جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل و مجنون کہہ رہے ہیں کہ ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے پر کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے؟ اللہ، حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں اللہ میرے تو اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں تیرے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کروں، اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ پھر وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کن کے سامنے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں اللہ یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے۔ آخر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن پاک میں سورہ توبہ کھولتے ہیں اور ان کو سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ ملتی ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے تو ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں میرے پروردگار یہ میرے گناہ ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وَخَلَطُوا عَمَلًا، اور جن کے اعمال خلط ملط ہیں، عملاً صالحا، اچھے اعمال بھی ہیں، وآخر سیئا، اور دوسری جگہ برے اعمال بھی ہیں، کچھ اچھے اعمال بھی ہیں تو کچھ برے اعمال بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہیں، خلطوا عملا، ان کے اعمال ملے جلے ہیں۔ اللہ کہہ رہا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ فَأُولَئِكَ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر کے انہیں جنتوں میں داخل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں حکم دے رہا ہے، او لوگو یہ کتاب ہم نے تمہیں نازل کی ہے، ہم نے اس کتاب میں تمہارا بھی ذکر کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بھی مینشن کر دیا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو تم غور کیوں نہیں کرتے، اس کتاب میں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی تخلیق کی بات کر رہا ہے۔ آج سائنس کیا کہتی ہے کہ ساری گرہیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اچانک ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ سائنسی زبان میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے سارے الگ الگ پلانٹس الگ الگ ہو گئے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے الم یروا اولم یر الذین کفروا، یہ کافر کیوں نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دونوں تو ملے ہوئے تھے، اور صرف دونوں ہی نہیں، اللہ نے اس دور میں اگر سارے گرہوں کی بات اللہ تعالیٰ کہہ دیتا، سارے پلانٹس کی، تو اس دور کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس دور میں سورج، چاند، ستارے اور زمین اور آسمان اتنے ہی جانتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی سمجھ کے مطابق کہا کانتا رتقا، یہ دونوں تو ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اللہ نے دونوں کو دھماکے کے ساتھ الگ کر دیا۔ اور آگے اللہ بیان کر رہا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور اے لوگو ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں گے
जितनी भी जानदार चीजें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पानी है, अक्सर हिस्सा उनका पानी है। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में पूरा का पूरा हिस्सा समझिए कि पानी है इसमें। अल्लाह यही कह रहा है, जितनी भी जानदार चीजें हमने बनाई है उसके अंदर पानी है, हमने पानी से बनाया। अफला युमिनून, देखने के बाद भी ये ईमान क्यों नहीं लाते? इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कही और इतनी बड़ी साइंसी इल्म के इंकशाफ के बाद भी ये ईमान क्यों नहीं लाती? इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, वला इम्मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और आए मेरे नबी, ये तेरे रब के अजाब का एक झोंक भी चख लें, एक तेरे अजाब का, तेरे रब के अजाब का एक झोंका भी अगर इन्हें लग जाए तो ये माथा पीटेंगे। ला यक़ूलुन्ना या वैलना, वो जरूर कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, हाय हमारी बदकिस्मती, इन्ना ज़ालिमून, जालिम तो हम ही लोग हैं। अजाब की बात अल्लाह ने नहीं की, अजाब का हाल तो अल्लाह अकबर, किस कदर खतरनाक अजाब है। अल्लाह कह रहा है नफ़हतुम मिनल अज़ाब, अजाब का एक झोंक, एक झोंका लग जाए। दाल में जो झोंका लगाते हैं, डायरेक्ट आग तो नहीं डाल देते, आग में क्या करते हैं, तेल लेकर बर्तन में पहले तेल गरम करते, फिर बर्तन में जिसमें दाल होती है या कोई सब्जी होती है जिसमें झोंका लगाते, उसमें लगाते, छन की आवाज आती। तो उस तरह, और उसमें निकलने वाली जो हवा है वो झोंका है। कहते हैं कि झोंका भी अजाब का लग जाए तो अपना सर पीटेंगे और कहेंगे या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, दर हकीकत हम ही जालिम हैं, कसूरवार और गलत लोग तो हम ही हैं। ये खुद इसका एतराफ करेंगे कि हम गलत पर हैं। अजाब का एक झोंका मेरे भाइयों, रब का अजाब क्या कहना। इसीलिए तो मोमिनीन रब के अजाब से बचने की रब से इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। आज हमें रब के अजाब से बचने की फिक्र नहीं। ओ लोगों, दुनिया में रब के अजाब से बचने की फिक्र कर लो, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला वहां तुम्हें आखिरत में अपने अजाब से बचा लेगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला उस दिन जो तराजू कायम करेगा हमारे दरमियान इंसाफ करने के लिए, ताकि किसी को एतराज ना हो कि अल्लाह मेरे अमाल तो कुछ थे, हमें सजा कुछ दी गई। नहीं नहीं नहीं, वहां दूध का दूध और पानी का पानी अल्लाह ताला कर देगा। अल्लाह कह रहा है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ओ मेरे बंदो तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने के लिए हम वहां तराजू कायम करेंगे। और मवाज़ीन अल्लाह ने कहा, एक तराजू नहीं होगा, गोया कि हर तरह के अमल के लिए अलग अलग तराजू होगा। आप देखेंगे बड़ी बड़ी दुकानों में आजकल डिजिटल तराजू आ गई है ना। पहले देखिए दो पलड़े होते थे, उसमें जंजीरें लगी हुई होती थी और उठाने वाला उठाता था, इस तरह तौलता था, है ना। तो बड़ी चीजों के लिए बड़ा तराजू, जितनी छोटी चीज होगी उसके लिए उतना छोटा तराजू होगा। तो हमारे अमाल जो बड़े होंगे वो बड़े तराजू में, जो छोटे होंगे वो छोटे तराजू में। और अल्लाह कह रहा किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी पर थोड़ा भी जुल्म नहीं होगा। सोनार की दुकान पर भी आप गए होंगे, आपने देखा होगा इतना छोटा सोना होता है, सोने की कोई चीज बनी हुई इतनी छोटी, तराजू पे रखा जाता, इतना छोटा तराजू होता है। एक छोटे सोने का वजन वो तराजू बताता है। एतराज करने वालों ने एतराज किया कि हमारी नेकियां दिखाई नहीं देती, बुराइयां दिखाई नहीं देती, तो ये कयामत के दिन कैसे तौली जाएंगी। अल्लाह अकबर। आज साइंसी उलूम ने यह चीज साबित कर दिया कि अल्लाह ने जो कुछ कहा है वो सच ही कहा है। मेरे भाइयों, जब बॉलिंग होती है क्रिकेट में, उसकी स्पीड दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने लगा हुआ कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है और जो मशीन है वो मशीन बता देती है कि इतनी स्पीड से गेंद गई। ये बिजली जिसकी वजह से ये पंखे दन घूम रहे हैं, बिजली हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन आप छुएंगे करंट लग जाएगा, उछल जाएंगे आप। लेकिन मीटर में आता है चेक करने वाला, ऐसे देख करके बोलता है 25,000 इस बार बिल आया तुम्हारा। करंट तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैसे मालूम हो गया कि इतनी बिजली तुमने इस्तेमाल की है। अल्लाह अकबर।
اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسانوں نے وہ چیزیں بنا لی جو نہ دکھائی دینے والی چیزوں کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو کیا اللہ کے پاس اس دن کوئی ایسا ترازو نہ ہوگا جو ہماری نیکیوں کو تول دے، ہماری برائیوں کو وزن کر دے؟ اللہ اسی ترازو کے بارے میں کہہ رہا ہے، او میرے بندو، ہم اس دن ترازو قائم کریں گے، ایسا ترازو ہوگا، ہم تمہارے گناہوں کو بھی دکھا دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو بھی ہم دکھا دیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا۔ یہ تو سونے کی بات ہے، وہ دکھائی دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے رائی کا دانہ یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، یہ تو مثال دینے کے لیے پروردگار ہمیں رائی کا دانہ کہہ رہا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز ہوگی جس کو ہم دیکھ نہ سکیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، اللہ اس کو سامنے اس دن لے آئے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے اس دن کافی ہوں گے۔ بس تمہارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس دن کر دیں گے، ہم کافی ہیں اس کے لیے۔ حضرت لقمان حکیم اسی کا سبق، اسی کا پاٹھ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے۔ او لوگوں، ہم اپنے بچے کو آج تربیت نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا بھی ادب نہیں جانتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، ان کے اندر نمازوں کا شوق نہیں ہے، ان کے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اگر روزہ دار ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے بچے بھی روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور آپ گناہ کریں گے بچوں کے سامنے تو بچے بھی نافرمانی کے کام کریں گے، بچے بھی گناہ کریں گے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یات بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، یا ساتوں آسمانوں کے اوپر ہو، یا پھر زمین کے نیچے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن سامنے لے آئے گا۔ کیسی نصیحت کر رہے ہیں، کیسے اللہ کا ڈر دلا رہے ہیں۔ اللہ اس دن اس طرح انصاف کرے گا۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں سے اور اپنے باپ سے جو پوچھ رہے ہیں، وہ انداز کیسا تھا وہ دیکھیے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ چند مورتیں تھیں ان کے سامنے، یہ مجاوری کر رہے تھے بیٹھ کر کے۔ جس طرح مزاروں میں آپ جائیں گے، وہاں کچھ مجاور آپ کو مل جائیں گے، جو جھاڑو لیے ہوئے رہتا ہے اور ایسے آنے والے کو جھاڑو سے وہ کیا کرتے ہیں، ایسے مارتے ہیں، یعنی آشیرواد دے رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ سے سوال کیا، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیسی، یہ کیسی مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم کے لوگوں اور اے میری ابو جان، آپ بھی بتائیں یہ مورتیاں کس کام کی ہیں جن کے پیچھے تم بیٹھے ہوئے ہو اور جن کی تم مجاوری کر رہے ہو؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اچھا، قوم جاہل تھی، قوم کو اس وقت عطا پتہ نہیں تھا، تو قوم نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، انا وجدنا آباءنا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان مورتوں کی پوجا کرتے دیکھا، ان مورتوں کی عبادت کرتے دیکھا، اس لیے ہم ان کی عبادت و پرستش و بندگی کر رہے ہیں۔ اور آج تو باقاعدہ شرک پر دلیلیں دی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح بچے چنگم کھاتے ہیں نا، کھاتے کھاتے چبایا، جب سمجھ نہیں آیا بچے ہاتھ میں نکال لیتے، ادھر کھینچتے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح لوگوں نے دین کے ساتھ کیا ہے۔ آج لوگوں نے دین کا چہرہ مس کر کے رکھ دیا، دین کو چوچو کا مربع بنا کر کے رکھ دیا ہے میرے بھائی۔ آج باقاعدہ شرک پر دلیلیں دی جاتی ہے، کفر پر دلیلیں دی جاتی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کے مشرک تھے جنہوں نے کہہ دیا نہیں ہمیں عطا پتہ نہیں ہے اس شرک کے بارے میں۔
اس کے بارے میں کہ ہم کیوں مجاوری کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی مجاوری کرتے دیکھا ہے، ان قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے دیکھا ہے، ان قبروں پر سجدہ کرتے دیکھا ہے، ان قبروں پر رکوع کرتے دیکھا ہے، ان قبر والوں سے مانگتے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی مانگ رہے ہیں۔ سیدھے سادے تھے، سیدھا جواب دے دیا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نے اس جواب پر اپنا کیا جواب پیش کیا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں تھے۔ آج کہہ دو تو کہیں گے اس کی زبان تو زہر میں ڈوبی ہوئی ہے، کہہ دو بھائی تم جہالت میں ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر میں ہو، کہیں گے اس کی زبان بالکل زہر میں ڈوبی ہوئی ہے، جب بھی بولتا ہے زہر ہی اگلتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام نبیوں نے شرک کو مٹایا اور شرک کے خاتمے کے لیے، توحید پھیلانے کے لیے انبیاء مبعوث کیے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس کے باوجود بھی اگر شرک پر بات کرے، کفر کا کنڈیم کرے، تو آدمی باقاعدہ شرک و کفر پر دلیلیں دیتا ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلوں گا۔ فَجْعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو، جب وہ عبادت کے لیے گئے، میلے کے لیے گئے، تو تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے بت کے، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلہاڑی ان کے کندھے پہ یا ہاتھ پہ رکھ دی، تاکہ جب آئیں لوگ پوچھیں تو انہی کی طرف رجوع کیا جائے، لوگ انہی کی طرف پوچھیں۔ لوگ آئے، کہا یہ کس نے کیا؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا وہ تو بڑا ظالم ہے۔ تو کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، وہ بتوں کو ہر وقت کنڈیم کرتے رہتا ہے۔ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ بلایا، کہا انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا تو نے ایسا سلوک کیا ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ بڑے جی جو موجود ہیں کھڑے کھڑے ہاتھ میں کلہاڑی لیے، بڑے صاحب سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، میں کیوں توڑوں؟ اس طرح توریہ سے کام لیتے ہوئے حضرت ابراہیم نے بڑے بت کی طرف ڈھکیل لیا، کہا کہ اس سے پوچھ لو، دیکھو کلہاڑی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر یہ سمجھ گئے کہ یہ بول نہیں سکتے، اور جب بول نہیں سکتے تو وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ترنت اس کے بعد جسٹ ہی وہ پلٹ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تو بھی جانتا ہے یہ معبود، یہ بت بولتے نہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جو معبود نہ بول سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، جو نہ نفع کے مالک ہوں، نہ تمہارے نقصان کے مالک ہوں، بھلا ایسوں کی عبادت کیا زیب دیتا ہے؟ جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہو اور سامنے والا مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہو، تو کیا آخر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ آ جا، ہتھیار اٹھا لیتا، مارنے پر اتارو ہو جاتا، جھگڑا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، سر سے اوپر پانی چلا گیا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہا کہ آگ جلاؤ اور آگ میں ابراہیم کو ڈال دو، حرقوه وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، وہ معبود ہی کیا جو ہماری مدد کے محتاج ہوں۔ ارے معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہماری مدد کرے، اسی لیے نہ معبود بناتے ہیں، ورنہ معبود کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معبود اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری مشکلوں میں وہ کام آئے، ہمارے نفع اور نقصان کے جو مالک ہوں، وہ معبود ہی کیا جو ہماری مدد کے محتاج ہوں۔ لیکن کیا کہا؟ حرقوه وانصروا آلہتکم، کہا ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، بڑی آگ جلائی گئی میرے بھائیوں، بہت بڑی آگ، اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، جو لڑائیوں میں بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں توڑنے کے لیے جو استعمال کی جاتی تھی، غلیل کی طرح، آپ غلیل سمجھ لیجیے چھوٹے، تو وہ بڑی ہوتی تھی منجنیق،
اس میں پتھر رکھے جاتے تھے اور رسی سے کھینچ کر ایسے چھوڑا جاتا تو ایسے تھپ سے جا کر کے لگتا. تو اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی ڈال نہیں سکتا تھا. منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں پھینکا گیا. لیکن اللہ اکبر، آج بھی ابراہیم کے پیشانی پر کوئی بل نہیں، کوئی پسینہ نہیں ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اس طرح ہے. بس ایک دعا پڑھتے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ دعا یاد کر لو میرے بھائیو. مصیبت جب بھی پڑے، جب بھی پریشانیاں آئے، یہ دعا پڑھ لو. اللہ کی قسم توکل کے ساتھ اگر پڑھو گے، اللہ تمہارے لیے کافی. کیا کہا ہمارے لیے؟ میرا پروردگار کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے. اللہ نے اس دن ہواؤں کو نہیں بھیجا، اس دن فرشتوں کو نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ پر وحی کی. یا نار، اے آگ، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا جو حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے. سلامتی والی بننا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا آج بھی ہو ابراہیم سے اگر ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. حضرت ابراہیم کا جس طرح اپنے رب پر توکل تھا، جس طرح بھروسہ تھا، تو اللہ نے اس بھروسے کے مطابق، اس توکل کے مطابق حضرت ابراہیم کو بچایا اور حضرت ابراہیم کو انعام بھی دیا. اور آگے بڑھتے میرے بھائیو، یہاں سے حضرت ابراہیم کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور دوسرے انبیاء کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر ملتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ایک لمبے عرصے تک یہ بیمار رہے. بعض قول کے مطابق 18 سال تک. اتنے لمبے عرصے تک ہم میں سے کوئی بیمار رہے تو ہم امیدیں کھو دیں گے. دعائیں کرنا تو دور کی بات ہے، ہر وقت وہ شکوے کرے گا. اللہ نے تو ہمیں بیمار کر دیا، ہم اتنے سالوں سے پریشانیاں جھیل رہے، اور بیماری بھی ایسی کہ سارے لوگ ان سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. لیکن اتنے لمبا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی ہے، اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں تکلیفوں میں گرفتار ہوں، اے اللہ میں مصیبتوں کا مارا ہوں، مجھے برائی نے چھو لیا ہے، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اے اللہ اس بیماری کو تو دفع کر دے، اس بیماری کو تو مجھ سے دور کر دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ نے سنی اور حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کر دیا، ان کی بیماری ختم کر دی، دور کر دی. کہتے ہیں نا مشکلوں میں جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ایک وسیلہ بچتا ہے وہ رب کا، ایک دروازہ بچتا ہے وہ رب کا، ایک مدد بچتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. تمام لوگوں سے مایوس ہو کر جب اپنے پروردگار کو حضرت ایوب نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی، اس بیماری سے شفا دی. اور آگے بڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مچھلی والے نبی کا ذکر کرتا ہے. مچھلی والے نبی معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام. اللہ کہتا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اور حضرت مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو کر چلنے لگے. ایک کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی بوجھل ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کے کگار پہ آ گئی. قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس کا نام نکلا. کئی بار قرآن اندازی ہوتی ہے، ہر بار حضرت یونس کا نام نکلتا ہے. مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، سمندر میں کودنا پڑتا ہے. حضرت یونس سمندر میں کود جاتے ہیں. اللہ حکم دیتا ہے، ایک بڑی مچھلی کو حکم دیتا ہے جا میرے بندے یونس کو جا نگل لے. ایک بڑی مچھلی حضرت یونس کو نگل لیتی ہے، اپنے پیٹ میں حضرت یونس کو بحفاظت جمع کر لیتی ہے. اب حضرت یونس رات کے اندھیرے میں ہے، سمندر کے اندھیرے میں ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، تین اندھیروں میں ہے اور تین اندھیروں میں وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں. او میرے بھائیوں، ہم دعا کر کے اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہو رہی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں دعا کر رہے ہیں اور اللہ اسی اندھیرے کا ذکر کر رہا ہے. فنادا فی الظلمات. جب مچھلی والے نبی نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے.
اے اللہ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی قصوروار ہوں، اے اللہ میری ہی غلطی ہے۔ اللہ کہہ رہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے مچھلی والے نبی یونس کی دعا سنی اور اس مصیبت سے ہم نے یونس کو نجات دی۔ آخری بات رہنے دیجئے، انشاءاللہ کل اگلے پارے میں اگر موقع لگا تو انشاءاللہ اس آیت کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔